دوستو آج جب عمران خان اور پورا پاکستان امن کی بات کر رہا ہے تو میرے بہت سارے جاہل دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان ڈر گیا ہے اور پاکستان ایک بزدل ملک ہے۔ تو دوستو ایسا نہیں ہے، پاکستان جو کہ یہ پاور رکھتا ہے کہ قلیل مدت میں کسی بھی بڑے سے بڑے ملک اور طاقتور ملک کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ امت مسلمہ کا واحد نیوکلیئر پاور ملک یعنی پاکستان کتنا طاقتور ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ ناظرین، انڈیا سے جنگ کی بات ہو اور یا پاکستان کی اندرونی دہشت گردی کی سنگین صورتحال ہو، پاکستان عالمی سطح پر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح امریکہ اور دیگر ممالک سے بگڑتی ہوئی حالات اور کشیدگی کی بات ہو اور یا افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کی وجہ سے شدید دباؤ میں رہنے کی بات ہو، پاکستان ہر صورت اور ہر قسم کی کشیدگی کا مقابلہ کر کے پوری دنیا اور بالخصوص ایشیا میں اپنی ایک ساخت رکھتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی زبردست جغرافیہ ہی پاکستان کی سب سے بڑی طاقت میں سے ایک طاقت ہے۔ جی ہاں دوستو، ایشیا میں پاکستان جو کہ تیزی سے عالمی معیشت اور سیاست کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ دوستو پاکستان کا ٹوٹل رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور پاکستان کی ٹوٹل آبادی 22 کروڑ کے قریب ہے۔ ناظرین، 14 اگست 1947 کو آزاد ہونے والا یہ ملک انڈیا سے 1965، 1971 اور 1998 میں کارگل جیسی خونریزی لڑ چکا ہے۔ اور آج بھی پاکستان ایک رپورٹ کے مطابق موراکو اور فجی کے بعد دنیا کا تیسرا ملک ہے جس کے 89% عام لوگ اپنے ملک یعنی پاکستان پر مر مٹنے کو تیار ہے۔ ڈرنا نہیں میرے دوستو، آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ہر 10 میں سے 9 پاکستانی اپنے ملک پاکستان کے لیے جان دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو پاکستان کو میلے آنکھ سے دیکھنے والوں ہوشیار رہو۔ ناظرین، پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا، نوجوان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 35واں بڑا ملک ہے۔ اور اگر پاکستان کی معاشی پہلو کو دیکھا جائے تو پاکستان GDP کے لحاظ سے دنیا کی 41ویں بڑی معیشت ہے اور عالمی اداروں کے مطابق پاکستان 2030 تک دنیا کا 20واں بڑا معاشی ملک بننے کی طرف گامزن ہے۔ ناظرین، پاکستان کے مشرق اور شمال میں انڈیا اور چائنا جیسے بڑے آبادی والے ممالک ہیں اور چائنا جو پاکستان کے ذریعے افریقہ اور عرب ممالک تک رسائی کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف انڈیا جس کو وسطی ایشیا تک رسائی کے لیے پاکستان سے ہونا پڑے گا اور انڈیا کو پاکستان سے بہتر راستہ میسر نہیں۔ اسی طرح عالمی سیاست میں دیکھا جائے تو پاکستان کے ملیشیا، عرب ممالک، ترکی، چائنا اور رشیا سے بہتر تعلقات ہیں، لیکن دوسری جانب انڈیا، امریکہ، یورپی یونین جیسے ممالک سے پاکستان کے داؤ پیچ چل رہے ہیں۔ اب پاکستان کے دشمنوں کو ذرا تنگ کرتے ہیں، یعنی دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے پاس دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے جس کی تعداد 9 لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور جس میں سے تقریباً 6,30,000 فوجی جوان ایکٹیو ہے۔ دوستو پاکستان سالانہ $7 بلین اپنے بجٹ سے ڈیفنس پر خرچ کرتا ہے اور پاکستان انڈیا بارڈر دنیا کے چند ایسے بارڈرز میں آتا ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں دونوں اطراف سے فوجی جوان تعینات ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان انڈیا بارڈر دنیا کا واحد بارڈر ہے جو بہت ساری روشنیوں کی وجہ سے چاند سے بھی نظر آتا ہے۔ اگر مزید تفصیل سے دیکھا جائے تو پاکستان کے ایئر فورس کے پاس 1,280 ایئر کرافٹس ہے جن میں سے F-16 اور JF-17 تندر بھی شامل ہے، اور پاکستان مزید JF-17 تندر چائنا کی شراکت سے بنا رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے پاس 2,800 ٹینکس، 2,672 بم گاڑیاں اور 320 کے قریب ہیلی کاپٹرز ہے، جس سے کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ F-16 اور JF-17 تندر جو 2,200 اور 3,200 کلومیٹر فی گھنٹہ بالترتیب کے رفتار سے دشمن پر قہر برسا سکتا ہے، اور یہ 2 لڑاکا طیارے انڈیا جیسے ملک کو صرف 2 سے 3 گھنٹوں میں تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔
اب بات کرتے ہیں پاکستان کی بحریہ فوج کی۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان کی بحریہ اس وقت دنیا کی چھٹی بڑی بحریہ ہے، جس کے پاس 30,000 پرسنلز کے ساتھ ساتھ ایک کروزر، 10 بریگیڈز، 8 سب میرینز اور 10 پیٹرول شپس موجود ہے، جس سے پاکستان بحری سطح پر ایک طاقتور اور مضبوط ملک سامنے ابھرتا ہے۔ اب باری آتی ہے پاکستان کی خونخوار میزائلز کی۔ جی ہاں دوستو، پاکستان کی میزائلز پر اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو پاکستان کے پاس بابر 1 اور بابر 2 جیسے میزائلز ہے جو 750 کلومیٹر تک نشانہ لے سکتا ہے، شاہین میزائلز جو کہ 900 کلومیٹر تک دشمن کو مار گرا سکتا ہے، اور شاہین 1A میزائل جو 1000 کلومیٹر کی دوری تک بھی اپنے دشمن کا تعاقب کر سکتا ہے۔ اسی طرح میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز میں سے غوری 1 1500 کلومیٹر، غوری 2 1800 کلومیٹر، ابابیل 2200 کلومیٹر، شاہین 2 2500 کلومیٹر اور شاہین 3 جو کہ بزدل دشمن کو 2700 کلومیٹر کی دوری سے بھی بھاگنے پر مجبور کرا سکتا ہے۔ دوستو، اسی طرح نیوکلیر پاور کی بات جب چڑھتی ہے تو پاکستان کے پاس لگ بھگ 145 نیوکلیر بامز ہے، جو کہ انڈیا کے 130 نیوکلیر بامز کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے انڈین میڈیا پاکستان کی اسی طاقت کو ہر روز بزدلانہ طریقے سے ڈسکس کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو خالی ٹریلر تھا۔ جی ہاں دوستو، پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہر وقت بجانے والے ادارے یعنی ISI کا ذکر یہاں پر نہ ہو تو یہ ویڈیو مکمل نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے سب سے بڑی خفیہ قوت اور دنیا کی خفیہ ایجنسیوں میں نمبر 1 خفیہ ایجنسی ISI سے امریکہ کی CIA اور انڈیا کی RA ہر وقت خوف میں مبتلا رہتی ہے۔ معزز دوستو، ISI جو کہ جنوری 1948 میں وجود میں آئی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے۔ دوستو، ایک مشہور ڈائلاگ ہے کہ آج بھی جب انڈیا میں کوئی بچہ روتا ہے تو اس بچے کو چپ کروانے کے لیے اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ چپ کرو ورنہ ISI والے آ جائیں گے۔ ہمیں فخر ہے اپنے گمنام ہیروز پر۔ ناظرین، ایک طرف تو پاکستان کی طاقت جو کہ اس کی نوجوان آبادی، اس کا اہم جغرافیہ، طاقتور فوج اور نمبر 1 خفیہ ایجنسی اور چائنا سے سی پیک جیسے اہم معاملات آئندہ کے لیے پاکستان کو عالمی سطح پر اور بھی آگے لے جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کی کمزور اور کبھی بھی ایک جگہ پر نہ ٹکے رہنے والی جمہوریت، اندرونی افراتفری اور ہمسایہ ممالک یعنی افغانستان اور انڈیا سے خراب تعلقات پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا تھا، اس سرزمین پر اللہ اسلام کا نظام قائم و دائم کرے اور پاکستان کو عالمی سیاست اور معیشت میں امریکہ، رشیا اور چائنا جیسے ممالک کے صف میں لا کر کھڑا کرے۔ آمین۔ ناظرین، اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں آپ کے رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔